قومی اسمبلی کی قائمہ کمیٹی برائے وزارت قومی صحت، ضوابط اور رابطہ کا 41واں اجلاس پارلیمنٹ ہاؤس اسلام آباد میں منعقد ہوا، جس میں ملک کے طبی اور دندان سازی کے تعلیمی نظام، میڈیکل کالجز میں داخلوں، فیسوں اور طلبہ سے متعلق اہم امور پر تفصیلی غور کیا گیا۔ اجلاس کے دوران سب سے پہلے گزشتہ اجلاس کی کارروائی کی توثیق کی گئی، جبکہ کمیٹی کی جانب سے پہلے دی گئی سفارشات پر عمل درآمد کی موجودہ صورتحال کا بھی جائزہ لیا گیا۔ اجلاس میں پاکستان میڈیکل اینڈ ڈینٹل کونسل کی جانب سے MD-CAT 2026 کے حوالے سے جاری تیاریوں اور پیش رفت پر بریفنگ دی گئی، جس میں امتحانی نظام، داخلہ طریقہ کار اور طلباء کے لیے شفاف اور مساوی مواقع یقینی بنانے سے متعلق اقدامات پر روشنی ڈالی گئی۔ کمیٹی کو نجی میڈیکل اور ڈینٹل کالجز کی فیسوں کے حوالے سے بھی تفصیلات فراہم کی گئیں اور بتایا گیا کہ فیسوں کے تعین، وصولی اور متعلقہ مالی معاملات کی نگرانی کے لیے مختلف اقدامات کیے جا رہے ہیں۔ اجلاس میں نجی میڈیکل اور ڈینٹل کالجز کی تھرڈ پارٹی آڈٹ رپورٹس کا معاملہ بھی زیر بحث آیا، تاکہ کالجز کے مالی اور انتظامی معاملات کا غیر جانبدارانہ جائزہ لیا جا سکے اور یہ یقینی بنایا جا سکے کہ طلباء سے وصول کی جانے والی فیسیں مقررہ قواعد و ضوابط کے مطابق ہوں۔ کمیٹی نے داخلہ عمل میں شفافیت بڑھانے، میرٹ کی مکمل پاسداری کرنے اور امیدواروں کے ساتھ کسی قسم کی ناانصافی سے بچنے کے لیے مؤثر نگرانی کی ضرورت پر زور دیا۔ اجلاس میں گزشتہ داخلہ سیشن کے دوران مختلف میڈیکل اور ڈینٹل کالجز میں خالی رہ جانے والی نشستوں کا بھی جائزہ لیا اور ان وجوہات پر غور کیا گیا جن کے باعث بعض نشستیں پر نہیں ہو سکی۔ کمیٹی نے متعلقہ حکام سے کہا کہ داخلہ پالیسی، فیسوں، خالی نشستوں اور امتحانی نظام سے متعلق مسائل کا ایسا مستقل حل تلاش کیا جائے جس سے طلباء اور والدین کو غیر ضروری مشکلات کا سامنا نہ کرنا پڑے۔ اراکین نے اس بات پر زور دیا کہ ملک میں طبی تعلیم کا معیار بہتر بنانا، داخلوں کو مکمل طور پر میرٹ پر رکھنا، نجی کالجز کی نگرانی مضبوط کرنا اور طلباء کی مالی اور تعلیمی مفادات کا تحفظ متعلقہ اداروں کی بنیادی ذمہ داری ہے۔ وزیر اعظم محمد شہباز شریف نے وفاقی کابینہ کے اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے کہا ہے کہ جمعہ کے روز مکہ مکرمہ میں پاکستان، سعودی عرب اور ترکیہ کے درمیان ایک اہم دفاعی معاہدے پر دستخط کیے گئے، جسے خطے میں امن، استحکام، ترقی اور مشترکہ سلامتی کے حوالے سے ایک اہم پیش رفت قرار دیا جا رہا ہے۔ وزیر اعظم کے مطابق اس معاہدے پر سعودی ولی عہد شہزادہ محمد بن سلمان، ترکیہ کے صدر رجب طیب اردوان اور پاکستان کی جانب سے انہوں نے خود دستخط کیے۔ وزیر اعظم نے واضح کیا کہ اس دفاعی تعاون کا بنیادی مقصد کسی ملک کے خلاف جارحیت یا کشیدگی پیدا کرنا نہیں، بلکہ تینوں ممالک کے درمیان دفاعی اشتراک، علاقائی استحکام اور امن کو مزید مضبوط بنانا ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ پاکستان، سعودی عرب اور ترکیہ کے درمیان قریبی تعلقات تاریخی، مذہبی، سفارتی اور برادرانہ بنیادوں پر قائم ہیں اور یہ نیا معاہدہ ان تعلقات کو دفاعی اور اسٹریٹجک سطح پر مزید وسعت دینے کی جانب ایک اہم قدم ہے۔ وزیر اعظم نے کہا کہ موجودہ عالمی اور علاقائی حالات میں مسلم ممالک کے درمیان باہمی تعاون، اعتماد اور مشترکہ سلامتی کی ضرورت پہلے سے کہیں زیادہ بڑھ گئی ہے۔ اسی لیے یہ معاہدہ صرف 3 ممالک تک محدود اہمیت نہیں رکھتا، بلکہ پوری مسلم امہ کے لیے بھی تقویت اور اعتماد کا باعث بن سکتا ہے۔ انہوں نے زور دیا کہ پاکستان ہمیشہ امن کا داعی رہا ہے اور اس کی خارجہ اور دفاعی پالیسی کا بنیادی مقصد علاقائی تنازعات کو بڑھانا نہیں، بلکہ مذاکرات، تعاون اور مشترکہ ترقی کے لیے امن کو مستحکم کرنا ہے۔ وزیر اعظم کے مطابق معاہدے کے تحت دفاعی شعبوں میں باہمی مشاورت، تعاون اور استعداد بڑھانے کے امکانات پیدا ہوں گے، جبکہ تینوں ممالک خطے میں درپیش سیکیورٹی چیلنجز کے حوالے سے بہتر ہم آہنگی پیدا کر سکیں گے۔ انہوں نے کہا کہ سعودی عرب اور ترکیہ پاکستان کے قریبی دوست اور برادر ممالک ہیں اور تینوں ملکوں کے درمیان مضبوط دفاعی روابط مستقبل میں اقتصادی تعاون، سرمایہ کاری، تجارت، ٹیکنالوجی اور دیگر شعبوں میں بھی مثبت اثرات مرتب کر سکتے ہیں۔ وزیر اعظم نے اس بات کو دہرایا کہ اس معاہدے کی روح مکمل طور پر دفاعی ہے اور اسے کسی دوسرے ملک یا خطے کے خلاف اتحاد کے طور پر نہیں دیکھا جانا چاہیے۔ سرجانی ٹاؤن میں منعقدہ احتجاجی جلسے کے دوران MQM پاکستان کی مرکزی قیادت اور ہزاروں شرکاء نے قومی ترانہ پڑھ کر وطن سے محبت، قومی یکجہتی اور اجتماعی وابستگی کا بھرپور اظہار کیا۔ جلسے میں بڑی تعداد میں کارکنان، حامیوں اور شہریوں نے شرکت کی، جبکہ قومی ترانے کے موقع پر شرکاء احترام کے ساتھ کھڑے ہوئے اور پورا پنڈال قومی جذبے سے گونج اٹھا۔ اس موقع پر جلسے کے شرکاء نے ملک کی سلامتی، استحکام اور ترقی کے لیے اپنی وابستگی کا اظہار کیا اور اس عزم کو دہرایا کہ سیاسی اختلافات کے باوجود قومی مفادات اور پاکستان کی یکجہتی کو مقدم رکھا جائے گا۔ MQM پاکستان کی مرکزی قیادت کی موجودگی میں قومی ترانہ پڑھنے کے منظر کو جلسے کا نمایاں لمحہ قرار دیا گیا، جہاں ہزاروں افراد نے ایک آواز ہو کر قومی ترانہ پڑھا۔ شرکاء کی جانب سے پاکستانی پرچم بھی لہرائے گئے اور وطن سے محبت کے جذبات کا اظہار کیا گیا۔ احتجاجی جلسے کے دوران سیاسی اور شہری مسائل بھی زیر بحث آئے۔
تاہم قومی ترانے کے موقع پر پورے اجتماع میں اتحاد اور نظم و ضبط کا نمایاں ماحول دیکھنے میں آیا۔ شرکاء نے اس بات پر زور دیا کہ ملک کو درپیش سیاسی، معاشی اور سماجی چیلنجز کا مقابلہ قومی اتحاد اور باہمی تعاون کے ذریعے کیا جا سکتا ہے۔ جلسے میں موجود افراد نے پاکستان کی ترقی، عوامی خوشحالی اور شہری حقوق کے تحفظ کے لیے اپنی آواز بلند کرنے کے ساتھ ساتھ قومی اداروں اور آئینی نظام کے استحکام کی اہمیت پر بھی زور دیا۔ قومی ترانے کے اجتماعی انداز میں پڑھے جانے کو ایک ایسے پیغام کے طور پر پیش کیا گیا جس میں یہ واضح کیا گیا کہ سیاسی سرگرمیوں اور احتجاج کے باوجود وطن سے محبت اور قومی یکجہتی سب سے اہم ہے۔ جلسے کے اختتام تک شرکاء میں جوش و خروش برقرار رہا اور مختلف علاقوں سے آنے والے کارکنان نے پرامن انداز میں اپنی سیاسی وابستگی اور قومی جذبے کا اظہار کیا۔ وزیر اعلیٰ پنجاب کے مشیر علی ڈار نے AI ڈیلیوری یونٹ کی ٹیم کے ساتھ ہفتہ وار جائزہ اجلاس منعقد کیا جس میں جاری منصوبوں پر پیش رفت، عمل درآمد کی ترجیحات اور آئندہ مرحلے کے اہداف پر تفصیلی غور کیا گیا۔ اجلاس کا بنیادی مقصد مختلف اقدامات کی رفتار کو برقرار رکھنا، متعلقہ ٹیموں کے درمیان رابطہ اور ہم آہنگی مزید مضبوط بنانا اور اس بات کو یقینی بنانا تھا کہ اہم منصوبے عوامی خدمات کی فراہمی میں واضح اور قابل پیمائش نتائج کی جانب مسلسل آگے بڑھتے رہیں۔ اجلاس کے دوران جاری منصوبوں کی موجودہ صورتحال کا جائزہ لیا گیا اور ٹیم سے مختلف شعبوں میں ہونے والی پیش رفت، درپیش عملی چیلنجز اور آئندہ اقدامات سے متعلق بریفنگ لی گئی۔ علی ڈار نے اس بات پر زور دیا کہ منصوبوں کی کامیابی صرف نئی ٹیکنالوجی متعارف کرانے تک محدود نہیں ہونی چاہیے بلکہ اس کے اثرات عام شہریوں کو بہتر، تیز اور مؤثر سرکاری خدمات کی صورت میں واضح طور پر نظر آنے چاہیے۔ انہوں نے ٹیم کو ہدایت کی کہ ہر منصوبے کے لیے قابل پیمائش اہداف مقرر کیے جائیں، پیش رفت کی باقاعدہ نگرانی کی جائے اور جہاں کسی قسم کی تاخیر یا رکاوٹ سامنے آئے وہاں فوری طور پر متعلقہ اداروں کے ساتھ رابطہ کر کے مسئلے کا حل تلاش کیا جائے۔ اجلاس میں مختلف محکموں کے درمیان مؤثر رابطے، ڈیٹا کے بہتر استعمال، جدید ٹیکنالوجی کے ذریعے سرکاری نظام میں بہتری اور انتظامی فیصلوں کو زیادہ مؤثر بنانے کے امکانات پر بھی گفتگو ہوئی۔ علی ڈار نے کہا کہ AI ڈیلیوری یونٹ کو ایسے منصوبوں پر توجہ مرکوز رکھنی چاہیے جو براہ راست عوامی سہولت میں اضافہ کریں اور حکومتی کارکردگی کو زیادہ شفاف، تیز اور نتیجہ خیز بنائیں۔ ہفتہ وار جائزے کے دوران آئندہ مرحلے کی حکمت عملی پر بھی غور کیا گیا تاکہ ترجیحی منصوبوں کو مقررہ اہداف کے مطابق آگے بڑھایا جا سکے۔ اجلاس میں اس بات پر اتفاق کیا گیا کہ منصوبوں کے نتائج کی مسلسل جانچ، محکموں کے درمیان مضبوط رابطہ اور عمل درآمد میں تیزی برقرار رکھنا ضروری ہے۔ مشیر وزیر اعلیٰ پنجاب نے ٹیم کو ہدایت کی کہ عوامی خدمات سے متعلق منصوبوں میں عملی نتائج کو بنیادی معیار بنایا جائے اور اس بات کو یقینی بنایا جائے کہ ٹیکنالوجی کے استعمال سے شہریوں کو روزمرہ سرکاری معاملات میں حقیقی سہولت اور بہتر تجربہ حاصل ہو۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف کی ہدایت پر فیصل آباد کے معروف 66 فٹ بازار کو جدید شہری سہولیات اور بہتر انفراسٹرکچر کے ساتھ نئے انداز میں استوار کر دیا گیا ہے، جس کے بعد علاقے کی مجموعی شکل نمایاں طور پر تبدیل ہو گئی ہے۔ منصوبے کے تحت بازار اور اس سے ملحقہ راستوں سے تجاوزات کا خاتمہ کیا گیا، جس سے سڑکیں پہلے کی نسبت زیادہ کشادہ ہو گئی ہیں اور شہریوں کے لیے آمد و رفت میں آسانی پیدا ہوئی ہے۔ بازار کی خوبصورتی اور شہری ماحول کو بہتر بنانے کے لیے سڑکوں کے درمیان جدید اور خوبصورت ڈیوائیڈرز تعمیر کیے گئے، جبکہ مختلف مقامات پر لینڈسکیپنگ کے ذریعے علاقے کو مزید صاف ستھرا، منظم اور پرکشش بنایا گیا ہے۔ رات کے اوقات میں بازار کی رونق اور شہری سہولت بڑھانے کے لیے جدید لائٹنگ کا بھی انتظام کیا گیا ہے، جس سے نہ صرف بازار کا مجموعی منظر بہتر ہوا ہے بلکہ شہریوں اور کاروباری افراد کے لیے رات کے وقت آمد و رفت اور تجارتی سرگرمیوں میں بھی سہولت پیدا ہوئی ہے۔ تجاوزات کے خاتمے کے بعد پیدل چلنے والے شہریوں، موٹر سائیکل سواروں اور گاڑیوں کے لیے راستے زیادہ منظم ہوئے ہیں، جس سے ٹریفک کے دباؤ اور غیر ضروری رکاوٹوں میں کمی لانے میں مدد ملنے کی توقع ہے۔ پنجاب حکومت کی جانب سے اس منصوبے کو شہری علاقوں کی بہتری، بازاروں کی بحالی اور کاروباری مراکز کو جدید خطوط پر استوار کرنے کی پالیسی کا حصہ قرار دیا جا رہا ہے۔ 66 فٹ بازار میں کیے گئے ترقیاتی کاموں کا مقصد صرف ظاہری خوبصورتی میں اضافہ کرنا نہیں بلکہ ایسا ماحول قائم کرنا بھی ہے جہاں شہری بہتر سہولیات کے ساتھ خریداری کر سکیں اور تاجروں کو کاروبار کے لیے منظم اور سازگار ماحول میسر آئے۔